بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سبق میں یہ بات بتائی گئی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بہتان اور الزام تھا کہ انہوں نے وہ اور ان کے گورنر ان کے حکم سے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نازیبا الفاظ کہا کرتے تھے۔ ان میں یہ بات تو میں نے آپ کو دلیل سے بتا دی تھی کہ سیدنا امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کسی کتاب میں نہ تاریخ نہ حدیث کہیں کوئی روایت ایسی نہیں ملتی جس میں یہ ثابت ہو کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خود ایسا فعل کیا کرتے تھے یا خود ایسی بات کیا کرتے تھے۔ پھر یہ دعویٰ ہوا کہ ان کے گورنر تمام گورنر ان کے حکم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے تھے۔ کل میں نے اس کا ایک جز بتایا کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے 3 کتابوں کے 5 حوالے دی۔ ان میں ایک ہے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق، اس کی وضاحت کل ہم نے دے دی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ان کے لواحقین کے لیے دعا کرتے تھے، حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ یہ ثابت ہے۔ اس سے کہاں ثابت ہوتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرتے؟ صرف ان کے قاتلین کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ ساتھ میں پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ وہی روایت تبری کی اور کامل ابن اسیر کی، وہ روایت اس کے سارے راوی جھوٹے ہیں اور رافضی ہیں، وہ روایت ہی قابل قبول نہیں، میں نے گن کے بھی بتایا۔ اچھا، اب میں دوسرا شخص جو تھا وہ تھا مروان ابن حکم، وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا گورنر تھا۔ اس کے متعلق بھی انہوں نے البدایہ کی ایک روایت پیش کی ہے، البدایہ والنہایہ کی جلد 8 صفحہ نمبر 259، جلد 8 صفحہ نمبر 259۔ اس کی ایک عبارت انہوں نے پیش کی ہے کہ دیکھو اس عبارت میں ہے کہ مروان ابن حکم جو ہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ نازیبہ کلمات جمعے کے خطبوں میں برسر منبر کہتا تھا۔ وہ ابھی بتا دوں گا، اس سے پہلے ایک بات آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، ہر چیز کی ثبوت کے 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک ہے نقل کرنا کہ آپ نے مجھ سے سنا آگے کسی کو بتایا، میں نے آپ سے سنا آگے بتایا۔ نقلاً تو یہ بات درست ثابت نہیں ہوئی، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں عقل سے، عقل بھی تو اللہ پاک نے سمجھ کے لیے دی ہوئی ہے نا، اس لیے تو نہیں ہے کہ بس جانوروں کی طرح پھرتے رہو، عقل سے کام نہ لو، نہیں، عقل اس لیے دی کہ سمجھو۔ یہاں تک کہ حکم ہوا کہ ان مخلوقات میں غور کرو اور اللہ کی توحید کو پہچانو اس عقل کے ذریعے، اور جو اس عقل کے ذریعے غور و فکر اور تدبر کرے گا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ تدبر اتنی چیز ہے، بڑی چیز۔ اب میں آپ کو عقلی طور پر 3 باتیں بتاتا ہوں، آپ بھی اس میں غور کریں، آپ بھی سمجھدار ہیں، سارے جو بھی سنیں گے وہ سارے سمجھدار ہیں۔ دل کو تعصب سے پاک کریں، دل کو صاف کریں، پھر ان چیزوں پہ غور کریں۔ پہلی بات، اگر بالفرض حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ثابت نہیں ہوئی بات، نقل تو ہے ہی نہیں، یعنی کوئی بات ثابت نہیں ہے، عقلاً ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر بالفرض سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برسر منبر نازیبہ الفاظ کہتے تھے یا اپنے گورنروں کو کہتے تھے کہ تم کہو، تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں۔ ہماری یہ مسجد ہے، اس میں جمعے میں کتنے نمازی ہوتے ہوں گے؟ 1000 ہوتے ہوں گے، 1500 ہوتے ہوں گے۔ جمعے کے بیان میں اگر میں یہاں کوئی بات کہوں تو آپ بتلائیں کہ آپ میں سے جو بھی جمعہ یہاں پڑھتا ہے وہ اس بات کو آگے نقل نہیں کرے گا کہ مولانا صاحب نے مسجد میں یہ کہا ہے؟ ہر ایک نقل کرے گا کہ بھئی آج جمعے کے بیان میں یہ بات ہوئی، کیونکہ ہر ایک جمعے کے لیے وہاں موجود ہے۔ اب آپ اس چیز کو نوٹ کریں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایت ہے وہ کتنی روایت ہے؟ ایک روایت۔ اس کو کون روایت کر رہا ہے؟ اخنف۔
بھائی جمعے کے خطبے میں تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، اور پہلے زمانوں میں تو پراتا ہی جمعہ گورنر تھا، اس طرح ٹوٹے ٹوٹے جمعہ نہیں ہوتا تھا، پورا شہر اور پورا مدینہ جمع ہوتا تھا، پورا علاقہ جمع ہو کر ایک آدمی گورنر اور امیر جمعہ پڑھاتا تھا، اس میں تو لاکھوں لوگ ہوتے تھے۔ تو کیا یہ اخنف نہیں سنی تھی یہ بات، اور کسی نے نہیں سنی تھی؟ سوال سمجھے میرا؟ کسی نے روایت نہیں کی، اور یہ بات کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر سب روایت سے تو ثابت ہی نہیں ہوا نا، میں عقلاً بھی بتا رہا ہوں کہ عقلاً بھی یہ چیز بعید ہے، اللہ نے عقل دی ہے یار۔ اگر ایسا ہوتا تو مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ گورنر تھے، سارا علاقہ ان کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھتا تھا، تو روایت صرف اخنف کر رہا ہے، اور کسی نے نہیں سنی تھی کہ وہ بھی روایت کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو سینکڑوں لوگ روایت کرتے کہ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی، سینکڑوں لوگ کرتے، اور پھر وہ بھی اخنف ہو جو کہ جھوٹا اور رافضی ہے، سچا آدمی بھی نہیں۔ یہ ایک عقلی میرا پوائنٹ ہے، یاد رکھیں، عقلی ہے۔ دوسری عقلی، وہ کل والا عقلی آدمی بھاگ گیا، ورنہ اس کو ابھی سمجھاتا میں، وہ عقلی جو تھا فزکس والا، تو وہ بھاگ گیا، ابھی ہے نہیں، پتہ نہیں کدھر ہے، ورنہ اس کو میں بتاتا کہ اس کا جواب دے دوں۔ دوسری بات دیکھیں، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو زمانہ ہے یہ آپ علیہ السلام کے زمانے سے کتنا قریب ہے۔ سن 61 ہجری میں تو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، سیدنا امام حسن کا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا زمانہ اس سے پہلے کا ہے۔ اب آپ اس چیز کو سمجھیں، کیا خیر القرون میں صحابہ موجود نہیں تھے؟ سوال ہے میرا بھائی، صحابہ موجود تھے، وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے ہیں، وہ صحابہ جو بدر کے ہیں، وہ صحابہ جنہوں نے اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے جانیں پیش کی۔ کیا ان تمام صحابہ میں کوئی ایسا بھی غیرت مند نہیں تھا کہ برسر ممبر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر نازیبہ الفاظ کہیں یا ان کے گورنر کہیں اور کوئی ان کو روک نہ سکے؟ حجر ابن عدی ایک واحد ہی تھے، ان کی روایت میں الگ پیش کروں گا، یعنی کوئی ایسا نہیں تھا۔ یار آپ اس چیز کو اندازہ لگائیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم تو بالکل صفر ہیں۔ میں جمعے کے بیان میں اگر کوئی ایسی بات کہوں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو تو آپ بتلائیں، آپ میں سے کوئی ایک اس کو قبول کرے گا؟ فوراً آپ اٹھ کے آئیں گے، مولانا صاحب کس چینل سے آپ بات کر رہے ہیں؟ جب ہماری یہ حالت ہے کہ ہم دین کے خلاف کوئی بات، مثال کے طور پہ میں کوئی ایسی غلط بات، یعنی آپ کے آباء و اجداد کو برا کہوں، بالفرض آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں وہ فوت ہو چکے ہیں، میں ان کو نعوذ باللہ ان کے بارے میں نازیبہ الفاظ کہوں، تو آپ اٹھ کے آ جائیں گے کہ آپ کا دماغ درست ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ کی موجودگی میں کوئی ایسا کام برسر ممبر ہو اور وہ صحابہ جو دین کے لیے جانے دیتے ہیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کو روکتا؟ یہ بھی میرا دوسرا عقلی سوال ہے، گویا کہ کام ہوا ہی نہیں ہے، ہوتا تو لازمی روکتے۔ تیسری بات، تیسری عقلی دلیل اس کے نہ ہونے پر، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صاحب بصیرت اور بہت سمجھدار انسان تھے، اس کا انکار دشمن بھی نہیں کرتے۔ جو دشمن ان کی سیرت سے واقف ہے، مناقب سے، وہ بھی اس کا انکار نہیں کرتا کہ سمجھدار تھے، سیاستدان تھے، بڑے سمجھدار، بڑے زیرک آدمی تھے، عام آدمی نہیں تھے، اس کا وہ بھی انکار نہیں کرتے۔ آپ بتلائیں، کوفہ میں سارے کے سارے، یہ کوفہ کے گورنر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ تھے، کوفہ کے سارے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے محبت اور انس رکھتے تھے کہ نہیں؟ تاریخ آپ نے پڑھ لی ساری۔ تو کیا کوئی بادشاہ جو کسی علاقے کا بڑا بادشاہ بن جائے وہ چاہتا ہے کہ لوگ میرے مخالف ہوں؟ وہ تو چاہتا ہے میں ہر وہ کام کروں کہ لوگ میرے فرمانبردار ہوں۔ یہ کیسی سیاست ہوئی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیں گے کہ تم کوفہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے خلاف جو ہے غلط زبان استعمال کرو تاکہ لوگ میرے مخالف ہو جائیں؟ وہ تو چاہنے والے ہی تھے سارے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی۔ ہمارے اس زمانے کے جو سیاسی لیڈر لے لیں یا مذہبی لیڈر لے لیں، ہر ایک کے ساتھ ایک چھوٹی چھوٹی جماعت ہے۔ اس زمانے میں بڑی جماعتیں ہوتی تھیں، سیدنا علی کے ساتھ لاکھ، 100 لاکھ کی جماعت، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ 90,000 80,000 کی جماعت، یہ تو چھوٹی چھوٹی جماعت۔ اب یہ کہ ان کے لیڈر میں سے اگر آپ کسی ایک کو برا بھلا کہیں تو لوگ آپ کے مخالف ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟
کوئی لیڈر یہ نہیں چاہتا کہ بھائی اگر حکومت میری آ چکی ہے تو لوگ میرے مخالف ہوں. یہ سیاست کے خلاف کام ہے. عقلاً یہ بھی ایک دلیل ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ایسے سمجھدار انسان سے. اب ہم آ جاتے ہیں, یہ 3 میرے عقلی دلائل ہیں, اس کو آپ ذرا نوٹ کر لیں, خود بھی سمجھیں کہ یہ عقلی طور پہ بھی یہ بات درست نہیں ہو سکتی, نقلی طور پہ تو درست ہی نہیں ہے, وہ میں نے بتا دی. اب آ جائیں آج کے سبق پر. دوسری بات جو انہوں نے بیان کی تھی کہ مروان ابن حکم برسر ممبر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ نازیبہ زبان استعمال کرتا تھا, ان کے متعلق نازیبہ کلمات کہتا تھا. اب اس کے لیے انہوں نے جو عبارت پیش کی ہے وہ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 259 کی ہے. وہ عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں, پھر اس کا جواب دیتے ہیں. وَلَمَّا كَانَ مَرْوَانُ مُتَوَلِّيًا فِي الْمَدِينَةِ لِمُعَاوِيَةَ رضی اللہ تعالیٰ, جب مروان گورنر تھا مدینہ کا, متولی تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے, کان یسب علیٰ فی کل جمعۃ علی المنبر, تو وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر سب و شتم کرتا تھا, نازیبہ کلمات استعمال کرتا تھا جمعے میں ممبر پر. یہ ترجمہ کر رہا ہوں ابھی میں, اپنی طرف سے کوئی جملہ نہیں کہہ رہا, ترجمہ کر رہا. فقال له الحسن بن علی, پھر اس مروان بن الحکم سے حسن بن علی, حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے حسن, انہوں نے کہا, یہ کہا کہ لعن اللہ اباک الحکم وانت فی صلبہ علی لسان نبیہ, اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے تیرے باپ پر اس وقت لعنت کروائی تھی جب تو اس کی پیٹھ میں تھا, یعنی تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا. یہ مروان حکم کا بیٹا ہے. اور وہ کیا لعنت تھی؟ حسن بن علی کا قول کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا لعن اللہ لعن الحکم, آپ نے حکم پر بھی لعنت کی تھی, وما ولد, اور جو یہ آگے اس کی اولاد ہوگی اس سب پر لعنت. یہ ہے اس کا ترجمہ, البدایہ جلد 8 صفحہ نمبر 259. اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مروان ابن حکم برسر ممبر حضرت علی کرم اللہ وجہ پر سب و شتم کرتا تھا. اب اس کا جواب سمجھ لیں. پہلی بات, یہ روایت مشکوک ہے. کیا ہے بھائی؟ مشکوک ہے. کیسے مشکوک ہے؟ البدایہ والنہایہ کا جو اصل نسخہ ہے وہ ہے جو مصر بیروت کا چھپا ہوا. اس نسخے میں اس روایت کی پوری عبارت موجود نہیں ہے. آپ تحقیق کر لیں, آپ تحقیق کر لیں, چھاپا تو کچھ بھی جا سکتا. جو اصل نسخہ ہے البدایہ کا, اس میں یہ روایت پوری عبارت کے ساتھ موجود نہیں. ایک بات. دوسری بات, جو اس میں آخری جملہ ہے نا حضرت حسن کا نقل کیا ہے کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کا یہ جملہ نقل کیا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لعن الحکم وما ولد, کہ آپ علیہ السلام نے حکم جو مروان کا والد تھا اس پہ بھی لعنت کی, اور جو وہ جنے گا یعنی اس کے اولاد پہ بھی لعنت کی. یہ جملہ بہت مشکوک ہے کہ آپ کی طرف یہ جملہ منسوب نہیں ہو سکتا. یہ مشکوک جملہ ہے, آپ علیہ السلام نے ایسی بات نہیں فرمائی. اس کی اپنی وضاحتیں ہیں. ہاں, اس روایت کے علاوہ, توجہ, اس روایت کے علاوہ چند اور روایتوں کے مجموعے سے یہ بات ضرور ثابت ہوتی ہے کہ مروان ابن حکم ممبر پر جمعے کے دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ایسے کلمات کہتا تھا. یہ تسلیم کرنی ہے یہ بات. مروان ابن حکم ممبر پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ایسے کلمات کہتا تھا جو ان کے چاہنے والوں کو برے لگتے تھے. سب و شتم نہیں, ایسے کلمات کہتا تھا. یہ اس روایت سے نہیں سمجھ آ رہی, اور روایتوں کے مجموعے سے سمجھ آ رہی ہے یہ بات. اور روایتیں بھی ہیں اس بارے میں کہ وہ ایسے جملے کہتا تھا جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں کو بری لگتی. اب سوال اٹھتا ہے کہ وہ آیا کون سے ایسے کلمات کہتا تھا
جو ان کے چاہنے والوں کو برا لگتی ہے. تو یہ بات کسی تاریخ کی روایت میں نہیں ہے کہ وہ کیا کلمات تھے. جیسے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کل روایات سے پتہ چل گیا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، ان کے چاہنے والوں کے متعلق دعا کرتے تھے اور ان کے قاتلین پر بد دعا کرتے تھے. یہ خود اخنف کی روایت ہے کہ وہ کیا کلمات کہتے تھے وہ یہ. لیکن یہ کسی روایت میں نہیں ہے، نہ تاریخ میں نہ حدیث میں، کہ مروان کیا کلمات کہتا تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چاہنے والوں کو برے لگتے تھے. وہ کلمات کیا تھے؟ ایک روایت ہے بخاری شریف کی روایت، جاء رجل الى سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ، ایک آدمی سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا فلان لامیر المدینہ، فلانا شخص جو ہے، اس روایت میں مروان ابن حکم کا نام نہیں ہے، توجہ، مروان ابن حکم کا نام نہیں ہے، فلانے کا لفظ ہے. فلان لامیر المدینہ، فلانا شخص جو مدینہ کا گورنر ہے، یدعو علی عند المنبر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو برا بھلا کہتا ہے ممبر پر. فقال له سہل، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا ماذا یقول، وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، کیا کلمات کہتا ہے. فقال، اس نے کہا یقول، وہ کہتا ہے ابو تراب، حضرت علی کے متعلق کیا کہتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کیا کہتا ہے بھائی، ابو تراب، یہ جملہ کہتا ہے. تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ما سماہ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فضحک، حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسے، مسکرائے، اور پھر فرمایا واللہ ابو تراب تو آپ علیہ السلام خود علی کو فرمایا کرتے تھے. آپ علیہ السلام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بڑی محبت تھی، تو وہ اس محبت کی وجہ سے خود ان کو فرمایا کرتے تھے ابو تراب. اس کا میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ایک مرتبہ اماں جان سے کچھ ناراضگی ہو گئی، اماں جان فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو جا کر مسجد نبوی میں مٹی پہ لیٹ گئے، سو رہے تھے. آپ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ علی ناراض ہوئے فاطمہ سے، گھر میں تشریف لائے، پوچھا علی کہاں ہے، کہا وہ تو ناراض ہو کے چلے گئے. تو آپ علیہ السلام علی کے پاس آئے اور وہ دیکھے تو مٹی پہ سوئے ہوئے تھے. فرمایا قم ابو تراب، اے مٹی کے باپ اٹھ. ابو تراب کا مطلب ہے مٹی کے باپ اٹھ. تو آپ علیہ السلام خود ان کو فرمایا کرتے تھے ابو تراب. تو سعد بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ضحک، ہنسے، اور فرمایا واللہ ما سماہ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ تو آپ نے خود ان کو یہ نام دیا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول کو حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ناموں میں سب سے زیادہ پسند نام یہ تھا، ابو تراب. یعنی آپ علیہ السلام کو بڑا اچھا لگتا تھا کہ ان کو ابو تراب فرماتے تھے. اب اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مروان ان کو ابو تراب کہتا تھا. اگر فلان جو امیر المدینہ میں فلان کا لفظ ہے، اس سے مراد اگر مروان ابن حکم ہو، ظاہراً وہی مراد ہے، ظاہراً اس روایت میں مروان ابن الحکم ہی مراد ہے، تو وہ ان کو کہتا تھا ابو تراب. تو ابو تراب تو آپ علیہ السلام نے خود ان کا نام رکھا تھا. یہ کوئی گالی تو نہیں ہے، یہ کوئی سب و شتم تو نہیں ہے. البتہ کسی اور روایت سے کوئی بات ثابت نہیں، نہ حدیث میں نہ تاریخ میں، کہ وہ کیا کلمات کہتا تھا. ہاں مجموعی طور پر یہ بات ثابت ہے مختلف روایات سے کہ چند ایسے کلمات کہتا تھا جو ان کے چاہنے والوں کو برے لگتے تھے، سب و شتم نہیں. جیسے اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابو تراب. اب آخری خلاصہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں یہ موضوع آج ختم ہو رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ پر جو سب و شتم کا سلسلہ تھا، یہی دو باتیں ہیں بس، اس میں کسی کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے. اور جو کہتے ہیں اس کی دلائل اور اس کے جوابات محدثین بہت دے چکے ہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں منہاج السنہ بہت جوابات دیے ہیں ہر چیز کے جواب، لیکن یہ میں آپ کی سمجھ کے مطابق بتا رہا ہوں. تو اب خلاصہ یہ ہے کہ خلاصہ تمام باتوں کا میں بتا دوں. نمبر 1، کسی روایت، تاریخ یا حدیث کی روایت سے یہ بات ثابت نہیں اتنی بھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود حضرت علی کرم اللہ وجہ پر یا کوئی ان کے بارے میں برے الفاظ کہتے یا کسی کو حکم دیتے. یہ کسی روایت سے ثابت نہیں، نہ حدیث نہ تاریخ. نمبر 2،
یہ بات کہنا کہ ان کے تمام گورنر ایسا کرتے تھے، اس کا غلط ہونا بھی ثابت ہو گیا کہ کرنے کی بات جن کے متعلق کی گئی وہ صرف دو تھے، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مروان ابن حکم، اور کسی کے متعلق ثابت نہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو روایت آئی ہے اس میں یہ آیا ہے کہ وہ ان حضرت عثمان کے قاتلین کے لیے بد دعا کرتے تھے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو برا بھلا نہیں کہتے۔ اور دوسری بات، وہ جو ان کے متعلق روایت آئی ہے وہ ساری رافضی اور جھوٹے لوگوں کے راویوں کی۔ رہ گیا مروان ابن حکم، تو مروان ابن حکم اگر کرتا بھی تھا تو اس میں یہ کہاں ثابت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حکم سے کرتا تھا، جس سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے انگلی اٹھے کہ ان کے حکم سے کرتا، اور یہ بات تو ثابت ہی نہیں ہے، جیسے آپ نے سمجھ لیا کہ وہ تو یہ کہتے تھے کہ ابو تراب ہاں مجموعی حیثیت سے ایسے جملے کہتا تھا جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان کے مناسب نہیں تھے، ان کے چاہنے والوں کو ان سے دکھ ہوتا تھا، غالباً سخت جملے کہتا ہوگا، نہیں کہنے چاہیے تھے، اس کو غلط کرتا تھا۔ ہم اس کے جواب دیں، وہ غلط کرتا تھا، قیامت کے دن پوچھو گی اس سے۔ اگر ایسے جملے بھی کہتا تھا جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے چاہنے والوں کو برے لگتے تھے تو بھی غلط کرتا تھا۔ لیکن یہ کہ دیکھیں ان دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے، ایک میں کہوں کہ یار اب بس چھوڑے یار آپ کے ابا جان اچھے آدمی نہیں تھے، ایک یہ جملہ ہے، ایک یہ کہ جناب اللہ حفاظت فرمائے، ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا، ان دو چیزوں میں فرق ہے درجے میں۔ اگرچہ یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ آپ کے ابا جان اچھے آدمی نہیں، لیکن فرق ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ ہے اس کا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی صورت یہ بات نہیں پہنچتی کہ وہ یا ان کے گورنر ان کے حکم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر برسر ممبر نازیبا الفاظ استعمال کرتے تھے، سوائے اس کے کہ مروان ابن حکم چند ایسے کلمات کہتا تھا جو ان کے چاہنے والوں کو برے، اور کچھ بھی ثابت نہیں ہے، کچھ بھی ثابت نہیں۔ باقی رہ گئی حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ آگے خود اپنا ایک موضوع آئے گا، میں اس کے لیے الگ سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اصل میں ہمارے کچھ لوگ بیچارے جو ہے نا وہ آج کل اللہ ہم سب کو ہدایت دے، باطل کا دور ہے نا، تو ہر ایک اپنا نظریہ فوراً قائم کر لیتا ہے۔ پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو میں سمجھ رہا ہوں یہی ٹھیک ہے، اپنا نظریہ قائم کر کے اپنے نظریے کو ہی درست کہہ لیتا ہے، یہ غلط ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے ایک چیز کی پوری تحقیق کریں، اس فیلڈ میں آ کر اسی کے راستے سے دیکھیں۔ اب آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان چیزوں میں تحقیق نہ کریں، آپ ہماری بات مانیں، نہیں، آپ کو اگر تسلی ہوتی ہے آپ خود تحقیق کریں، لیکن راستہ وہ اختیار کریں جس راستے سے یہ چیز سیکھی جاتی۔ یہ چیزیں یوٹیوب سے نہیں سیکھی جاتی، یہ میری گزارش ہے آپ سے، تحقیق کریں، آپ میری نہ مانیں، آپ کسی اور کی نہ مانیں، آپ خود تحقیق کریں، لیکن اس تحقیق کا راستہ وہی رکھیں جس راستے سے تحقیق ہوتی ہے۔ ہم جس راستے سے تحقیق کر کے آئیں، سب سے پہلی چیز آپ قرآن رکھیں، پھر حدیث رکھیں، پھر تاریخ رکھیں، اور ان میں پھر علماء کی صحیح سمجھ بوجھ کی باتیں رکھیں۔ اب اس میں تاریخ میں دیکھیں نا، اب یہ رتب و یادویس جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ الگ کر سکتے ہیں، پوری زندگی لگے رہے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ ذرا کتاب تو اٹھا کے بیٹھیں، ایک کتاب آپ اٹھا کے بیٹھیں، کتاب میں بھی آپ کسی تفسیر کو اٹھا کے بیٹھیں اور ایک شرعی مسئلے کو آپ لے کے بیٹھ جائیں، آپ کو سو کنفیوژن ہوگی۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہاں 46 نمبر میں آپ کے ایک صاحب رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے آج سے 3 سال پہلے کہا، میں امام الانبیاء میں تھا، میرے پاس آئے، میرا عشاء کے بعد درس ہوتا تھا کہ جی رفع الیدین سے متعلق میں نے تحقیق کرنی ہے کہ رفع الیدین کرنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا ضرور کریں، آپ کو اختیار ہے کریں، لیکن یوٹیوب سے نہ کریں، آپ کوشش کریں کتابیں دیکھیں اس کو۔ وہ چلے گئے، انہوں نے کتابیں دیکھنی شروع کی، سرکاری ملازم ہے، جو وقت ملتا کتابیں دیکھ 2 سال پہلے میں جب آخری ایام تھے امام الانبیاء میں میرے پاس آئے، مولانا صاحب میں اتنا کنفیوز ہو چکا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، اب تو دل کرتا ہے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھوں، نہ اٹھاؤں نہ باندھوں، کہ مجھے تو مصنف ابن شیبہ میں یہ حدیثیں بھی ملی ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، عبداللہ ابن زبیر کی روایت ہے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ معمولی آدمی، وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے۔ اب آپ بتلائیں، میں اگر ابھی اس موقع پر رفع الیدین کو نہیں کر رہا تو میں بالکل مطمئن ہوں، 100% میرا دل مطمئن ہے، مجھے کوئی کنفیوژن نہیں، مجھے پتہ ہے کہ رفع الیدین کیا ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنا نماز کیا تھا، کیسا ہے اور ابھی کیسا ہے، کیونکہ ہم اس راستے سے آئے ہیں جس راستے سے چیز سیکھی جاتی ہے۔
تو میں آپ سے بھی یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ تحقیق ضرور کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کہیں کہ جو مولوی صاحب نے کہہ دیا بس جی وہ آخری بات ہے. میں پہلے سے کہتا ہوں کہ شخصیت پرستی اسلام میں نہیں ہے، بلکہ آپ کے ممبر پہ اگر کوئی مولوی صاحب غلط بات بھی کہے تو آپ اس سے پوچھیں بھائی قرآن و حدیث مجھے بتلاؤ، آپ اسے دلیل کا مطالبہ کریں. لیکن ترتیب اگر تحقیق کرنی ہے تو تحقیق کی اسی ترتیب سے آئیں، استاد شاگرد بن کے اس کو سیکھیں اور پھر جو ہے اپنی اس پہ اصلاحات کرتے رہیں. اب جتنے بھی لوگ گمراہ ہو رہے ہیں نا، وہ ایسے شے کوئی نہیں، وہ پتہ نہیں وہ کہتا ہے نا وہ مرزا، وہ تو شے کوئی نہیں، اس بیچارے کے اندر ادب ہی نہیں ہے. اتنا بے ادب ہے وہ کہ اس کے اندر صحابہ کا بھی ادب نہیں رہا، انبیاء کا بھی ادب نہیں رہا. یہ کس وجہ سے؟ کہ وہ بیچارہ اردو کی کتابیں پڑھ کے جو ہے نا وہ آ کر یوٹیوب پر لوگوں کو، اب ہمارا نوجوان بیچارہ اس سے گمراہ ہو رہا ہے. اب ہر نوجوان کے اندر وہ دلیری پیدا ہو رہی ہے. پہلے ہمارے نوجوان آپ نے دیکھا تھا نا کتنے سلجھے ہوئے ہوتے تھے کہ دین کی غلط حدیث. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلی علیہ. اے میرے اللہ، دین کی وہ سمجھ جو آپ کے نزدیک حق ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق تھی، حضرات صحابہ کے نزدیک حق تھی. اے اللہ ہمیں بھی وہ سمجھ دے دے، ہمیں بھی ہمارے اولادوں کو، قیامت تک آنے والی نسلوں کو یہ ساری سمجھ عطا فرما. یا اللہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو اے اللہ ان شریروں کے شر سے محفوظ فرما لے. یا اللہ ان یوٹیوبر سے محفوظ فرما لے جو آپ کے دین کو غلط پیش کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کے نبی کے صحابہ کی توہین کر رہے ہیں، آپ کے نبی کی توہین کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی غلط تشریحات کر رہے ہیں. اے اللہ ان کے شر سے پوری امت کو محفوظ فرما لے. اے میرے اللہ سب کو ہدایت کے راستے پہ چلا دے. اللہ ہمارے درس کو انسانیت کی ہدایت کے لیے استعمال فرما لے. اے اللہ ہمیں پوری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے استعمال فرما لے. یا اللہ حضرات صحابہ کے واقعات میں جو آپ کے نزدیک حق ہے، آپ علام الغیوب ہیں، یا اللہ وہ ہمیں سمجھا دے، ہمیں حق راستے پر چلا دے، ہر قسم کے باطل راستوں سے ہمیں محفوظ فرما دے. جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما دے. دین و دنیا میں ہمیں کامیابی عطا فرما دے. یا اللہ جو شریر شر کرنا چاہتے ہیں، جو فساد پھیلانا چاہتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے. اللہ ان کے مقدر میں اگر ہدایت نہیں ہے تو ہماری سرزمین پاکستان کو ایسے شریروں سے پاک فرما. وصلی اللہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ.